سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں اور اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عربہ عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شب لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. کتاب حمید کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر کوئی واقعہ بھی نزول قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی سیاسی غلبے کی بات ہو یا اقتصادی غلبے کی بات ہو یا سماجی تبدیلی کی بات ہو، کوئی بھی اتنی بڑی تحریک کائنات کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جتنی بڑی تحریک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر بپا کر کے دکھلا دی. حضرات گرامی قدر وہ تحریک ایک ایسی ہماگیر تحریک تھی جس نے روحانیت کی بھی اصلاح کی اور مادیت کی بھی اصلاح کی. مدینہ طیبہ کی ریاست کے ماڈل کے حوالے سے آئے دن ہم نعروں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ان نعروں کو لگانے والے لوگ مدینہ طیبہ کے فقط ایک معمولی سے آسپیکٹ یعنی سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے مدینہ طیبہ کی ریاست کو کئی مرتبہ ڈنمارک کے ساتھ، کئی مرتبہ آسٹریلیا کے ساتھ، کئی مرتبہ کینیڈا کے ساتھ، کئی مرتبہ انگلستان کے ساتھ گڑمڑ کر دیا جاتا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے گویا انگلستان کے لوگ، گویا ڈنمارک کے لوگ، گویا آسٹریلیا کے لوگ جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے باشندے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر رہنے والے لوگ شاید ریاست مدینہ سے بہت ہی دور ہیں. یہ خان صاحب کا نعرہ اکثر آپ کو سننے کو ملتا رہتا ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے اگر خان صاحب پہ تنقید اگر کبھی کی ہے تو میاں صاحب کی محبت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ خالصتاً کتاب و سنت کے تناظر میں کی ہے. اس لیے کہ میرا وی این میاں صاحب کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص فقط دنیا داری کی بنیاد کے اوپر جو ہے اگر وہ ریاست کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ کامیابی کے ساتھ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے اگر مادیت کا عروج ہی ہر چیز ہوتا تو میں نے کچھ جمعے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا. بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کے لحاظ سے احمد آباد کا بزنس کالج جو ہے پاکستان سے کہیں آگے نکل چکا ہے. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا بنگلور کے اندر آئی آئی ٹی کی جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر رینکنگ کے اعتبار سے میساچیوسٹ کا مقابلہ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بڑے بڑے اداروں کے مقابلے کے اوپر ان کا انسٹیٹیوٹ اس وقت پہنچ چکا ہے. بڑے بڑے میڈیکل کالجز بھی وہاں پر موجود ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے زبان انگریزی کی بات کا تو انگلستان کے لوگوں کے مقابلے کے اوپر، امریکہ کے لوگوں کے مقابلے کے اوپر ہم یہ بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑی فلوئنٹلی انگلش بولتے ہوئے نظر آتے ہیں.
حضرات گرامی اگر ہم نے مادیت کے عروج ہی کے حوالے سے یہ سارے کے سارے کام کرنے تھے تو سچی بات یہ ہے ہمیں اس ملک کو علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. ہم نے ڈیفنس کے اوپر بہت بڑا بجٹ ایلوکیٹ کیا اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے، اس لیے کہ انڈیا سے ہمیں تھریٹ تھا. حضرات گرامی قدر اگر فقط مادیت کا عروج ہی ہمارا ہدف ہوتا تو ہمیں اتنے بڑے ملک سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی. لیکن حضرات گرامی قدر حقیقی بات یہ ہے ہم انڈیا سے اس لیے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چاہیے تھی. ہم انڈیا سے اس لیے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ ہم فقط دنیاوی ایجوکیشن میں ترقی کرنا چاہتے تھے. ہم انڈیا سے فقط اس لیے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ ہم بڑے بڑے ہسپتالوں کا اور بڑے بڑے اداروں کا قیام کرنا چاہتے تھے، بلکہ انڈیا سے ہمارے جدائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسی ریاست کا حصول چاہتے تھے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہو، جہاں پر پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء ہو، جہاں پر ان کے فرامین واضحہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. حضرات گرامی قدر جمہوریت کا وہ تصور جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا گیا، بعد میں اس تصور کو مغربی جمہوریت کے ساتھ اسی انداز میں گڑمڑ کر دیا گیا کہ آج پاکستان کی جمہوریت بھی مغربی جمہوریت کا ایک چربہ نظر آتی ہے. حقیقی بات یہ ہے ہم جمہور کے فیصلوں کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، مگر ان امور کے اندر جو امور جو ہیں جن کا تعلق امور ملکی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عصری امور کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے، اگر ڈیم بننے کی بات آئے، اگر ڈیفنس بجٹ ایلوکیٹ کرنے کی بات آئے، اگر صدر و وزیر اعظم کے اختیارات کے درمیان توازن کی بات آئے، اگر مقننہ کے حدود کی بات آئے، اگر عدلیہ کے اختیارات کی بات آئے، تو جمہور کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں کے اوپر ہے. لیکن ہم ایسی جمہوریت کو کسی بھی طور کے اوپر قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہیں جس جمہوریت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اوپر مقننہ کے لوگوں کی رائے کو ترجیح دی جائے. حضرات گرامی قدر قومی اسمبلی کے اکثریتی فیصلے کی بات نہیں کرتا بلکہ اجماعی فیصلے کی بات کرتا ہوں. پوری کی پوری قومی اسمبلی ایک طرف ہو، قرآن مجید کی تنہا ایک آیت ایک طرف ہو، رب کعبہ کی قسم ہے پوری قومی اسمبلی اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. اسی طرح پوری قومی اسمبلی یونینیمسلی ایک ڈیسیجن لے اور وہ ڈیسیجن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں تو رب کعبہ کی قسم ہے پوری قومی اسمبلی کا اجماعی فیصلہ جو ہے اس کو رد کر دیا جائے گا. لیکن پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر امور ملکی کو چلانے کے لیے ہم آئین پاکستان کے بھی پابند ہیں اور ملک کے اداروں کے بھی پابند ہیں، لیکن جہاں پر ہم اس بات کو محسوس کریں گے اور جہاں پر محسوس کرتے ہیں اور جہاں پر محسوس کرتے رہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ متصادم ہیں، یہ فیصلے جو ہیں رب کریم کے قرآن کے فیصلوں کے ساتھ متصادم ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہم نے پہلے بھی ان باتوں کو نہیں ماننا تھا، آج بھی ان باتوں کو نہیں مانتے اور کل بھی ان باتوں کو نہیں مانیں گے. حضرات گرامی قدر موت کے دن تک اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے. میاں صاحب کا دور ہو، خان صاحب کا دور ہو، زرداری کا دور ہو، حضرات گرامی قدر مقننہ کی بات ہو یا عدلیہ کی بات ہو، وہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے. اداروں کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. ہم اداروں کے دائرہ کار کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک تسلیم کرتے ہیں جب تک ادارے حضرت رسول اللہ کے فرامین کے اوپر سپرسیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک ادارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات محکمات کے اوپر سپرسیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب وہ آیات محکمات پر اور جب وہ حضرت رسول اللہ کے فرامین کے اوپر سپرسیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر احسان علی ظہیر کا یہ گناہ گار بیٹا ٹنکے کی چوٹ یہ بات کہے گا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو پروردگار عالم کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو پروردگار عالم کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے. اور حضرات گرامی قدر کفر کا فتویٰ ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ ان لوگوں کے لیے ہے جو باغی ہیں، جو معاند ہیں، جو دلی طور کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کے اوپر تیار نہیں ہیں، جو کسی تساہل کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم نہیں کرتے. ہم ان کو ظالم تو کہیں گے، فاسق تو کہیں گے، لیکن احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے کفر کا فتویٰ ان کے اوپر نہیں لگائیں گے.
کفر کا فتویٰ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات محکمات کو نہیں مانتے، جو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کو نہیں مانتے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارتقائی سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے ان کی حاشیہ برداری سے علیحدہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر میں اپنی زبان کو بیچ کر، اپنے قلم کو بیچ کر، اپنے تخیلات کو بیچ کر، اپنے تفکرات کو بیچ کر خان صاحب کے قریب ہونا چاہوں، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر میں میاں صاحب کے قریب ہونا چاہوں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک آواز معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کرے، ایک آواز معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے جو پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے غلبے کی بات کرے۔ حضرات گرامی کا چاہے میرا کوئی بیٹا ہو، چاہے میرا کوئی بھانجا ہو، یا چاہے میرا کوئی بھائی ہو، اگر وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں مسلم لیگ کا وکیل کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی میرا بھانجا، بھتیجا یا بھائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتا ہے، حضرات گرامی قدر مجھے اس کو ملنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری نگاہ وزارت کے اوپر نہیں ہوتی، میری نگاہ مشاورت کے اوپر نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر نظر اگر میری ہوتی ہے تو جامع کوثر پہ ہوتی ہے، نگاہ اگر میری ہوتی ہے تو شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات برملا طور پہ کہتا ہی رہوں گا، مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، زہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح صدر حاصل ہے کہ حضرات گرامی قدر انسان اپنے انٹلیکٹ کو بیچ کر، انسان اپنی ذہانت و فطانت کو بیچ کر، انسان اپنے قلم کو بیچ کر، انسان اپنے تخیلات کو بیچ کر عہدے تو حاصل کر سکتا ہے لیکن رب قدیر کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں حنیفہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ جو ہیں ہماری اس طرح کی باتوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اور آج میں اس شبے کا ازالہ کر کے بات کو مزید آگے آپ کے سامنے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ کبھی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ، کبھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ۔ حضرات گرامی قدر آج بھی کہیں خان صاحب مجھے نظر آئیں گے تو میں ان کو سلام لے لوں گا، آج بھی میاں صاحب کہیں نظر آئیں گے میں ان کو سلام لے لوں گا، آج بھی میرے ملک کا کوئی بڑا سیاسی رہنما مجھے نظر آئے گا میں اس کو سلام لے لوں گا، اس لیے کہ میرے ہی ملک کا رہنما ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر میری وفاداریاں نہ اس کے لیے ہیں، نہ اس کے لیے ہیں، نہ میاں صاحب کے لیے ہیں، نہ خان صاحب کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جس نے وفاداریوں کے ذریعے اپنے لیے بینیفٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو لچک دیتا ہے، وہ اپنی زبان کو گول کرتا ہے، وہ اپنی زبان کو موڑتا ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی نگاہ نہ میاں صاحب کے چہرے پہ ہوتی ہے نہ خان صاحب کے چہرے پہ ہوتی ہے، نظر اس کی اگر کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ الہ العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جہاں پر اللہ کی ربوبیت کی بات آتی ہے پوری کائنات کا ہر مسلمان اس کو پروردگار ماننے پہ تیار ہے، پوری کائنات کا ہر کافر اس کو پروردگار ماننے پہ تیار ہے، لیکن جہاں پر معبودیت کی بات آتی ہے اللہ کی، اب معبودیت کے ساتھ ساتھ شجر کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، اسی طرح پتھر کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، مرکز و مزار کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، گنبد و دیوار کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، اللہ کی الوہیت کے ساتھ شریک کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن حضرات گرامی قدر اس سے اگلی سٹیج جو ہے وہ مالک الناس کی سٹیج ہے، کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، جہاں پہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا ہر شخص قائل ہے وہاں پر الوہیت میں شراکت ہو رہی ہے، اور جہاں پر اللہ کی بادشاہت کی بات
آتی ہے, جہاں پر اللہ کی حاکمیت کی بات آتی ہے, جہاں پر ان الحکم الا للہ کی بات آتی ہے, جہاں پر حکم الجاہلیت یبغون کی بات آتی ہے, جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اقتدار کی بات آتی ہے, جہاں پر اللہ کی آیات بینات کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے, جہاں پر پیغمبر زمان کی شریعت کے تنفیذ کی بات آتی ہے. حضرات گرامی قدر, مسلم سماج کے اندر آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ باقی بچ جاتے ہیں جو اللہ کی حاکمیت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے ہیں. ایسے عالم میں کوئی شخص میاں صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے, ایسے عالم میں کوئی شخص خان صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن حضرات گرامی قدر ہم اکثریت میں ہوں تب بھی, ہم اقلیت میں ہوں تب بھی, ہم غالب اقلیت میں ہوں تب بھی, حتیٰ کہ میں اکیلا ہوں تب بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک سانس اور سینے کا رشتہ باقی ہے, جب تک زبان اور قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے, جب تک دماغ اور فکر کا رشتہ باقی ہے, رب قدیر کی حاکمیت کا نعرہ لگاتا رہوں گا, اس کی حاکمیت کی طرف بلاتا رہوں گا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے بڑا سنہرا خواب میری آنکھوں کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے. مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ سود کے کاؤنٹر بھی کھلے ہوں, مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ شراب کی بھٹیاں بھی کھلی ہوں, مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ حضرات گرامی قدر کعبہ گری کے اڈے بھی کھلے ہوں. مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب کعبہ گری کے اڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے. مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب سودی لین دین کے تمام اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے. مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب شراب کی بھٹیوں کو بند کر دیا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے, کیا تم خان صاحب کے دور سے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ افسوس کی بات یہ ہے, کیا تم نے میاں صاحب کے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا میاں صاحب نے کبھی شراب کی بھٹیوں کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ کیا کبھی انہوں نے بدارے گناہ کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ کیا کبھی انہوں نے کعبہ گری کے اڈوں کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, ان لوگوں کے اندر وہ گٹس موجود نہیں ہے, ان کے اندر وہ جرأت اور گفتار اور کردار موجود نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بند کر سکیں. رب قدیر کی قسم ہے, میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس وقت کو آتا دیکھ رہا ہوں. ایک دن آئے گا اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ کا نظام آئے گا, اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کا دور ضرور آئے گا. حضرات گرامی قدر اس لیے آئے گا کہ لوگ ہر دور کے اندر دیکھتے رہے مہنگائی بڑھتی رہی, لوگ ہر دور میں دیکھتے رہے یہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی رہیں, لوگ ہر دور میں دیکھتے رہے یہاں پہ قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے رہے. حضرات گرامی قدر اس ملک کو نظام کی ضرورت ہے تو کالی کملی والے کے نظام کی ضرورت ہے, جس نے ایسا نظام عدل قائم فرما دیا کہ آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش کی گئی کہ آقا بڑے حسب و نسب والی ہے, بڑے نام و مقام والی ہے, بڑی شان و شوکت والی ہے. آقا اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی. تو میرے آقا نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر محمد کا قلب اتھر ہو, خدیجہ کا لخت جگر ہو, علی کا نور نظر ہو, حسن و حسین کی مادر محترم ہو, سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو, فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. حضرات گرامی کا دکھ کی بات یہ ہے, کوئی حافظ قرآن ہے, کوئی دین کا عالم ہے, کوئی مسند نشین ہے, کوئی شیخ الحدیث ہے, جب سیاست کی بات آتی ہے اس کو میاں صاحب نظر آتے ہیں, اس کو خان صاحب نظر آتے ہیں. اور کیا تم نے مرنے کے بعد خان صاحب کو جواب دینا ہے؟ کیا تم نے مرنے کے بعد میاں صاحب کو جواب دینا ہے؟ حضرات گرامی قدر, ہم نے مرنے کے بعد رب قدیر کی عدالت میں پہنچ جانا ہے, ہم نے مرنے کے بعد رب قدیر کے پاس پیش ہو جانا ہے. ایسے عالم کے اندر انسان کے کام اس کا سرمایہ نہیں آئے گا, ایسے عالم میں اس کے کام اس کا اثر و رسوخ نہیں آئے گا, ایسے عالم میں اس کے کام اس کے سماجی تعلقات نہیں آئیں گے, ایسے عالم میں اس کے کام اس کے سماجی روابط نہیں آئیں گے, ایسے عالم میں اس کے کام اس کی شہرت نہیں آئے گی, ایسے عالم میں اس کے کام اس کا منصب نہیں آئے گا, ایسے عالم میں اس کے کام اگر کوئی چیز آئے گی رب قدیر کا خوف کام آئے گا, یا مدینے والے کی محبت کام آئے گی, یا نظام الہی کے لیے جستجو کرنے کی خواہش ہے وہ کام آئے گی. حضرات گرامی قدر, میں کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب بات اگر اس طرف نکل گئی ہے تو اسی طرف تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر, میں نے ہمیشہ آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا, اپنے علاقے کے اندر جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو حضرات گرامی قدر نہ سرمایہ دار کو دیکھیے, نہ جاگیردار کو دیکھیے, نہ گنڈوں کو دیکھیے, نہ
نہ بدماشوں کو دیکھیے، نہ پارٹی کو دیکھیے، نہ برادری کو دیکھیے، بلکہ دیکھیے آپ کے علاقے کے اندر نظام الہی کی بات کرنے والا کون ہے، نظام مصطفیٰ کی ترجمانی کرنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، قیامت کے دن ووٹوں کو تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر، دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کے ووٹ کا تول ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ایک ایک ووٹ کو جب تولا جائے گا تو کئی مرتبہ آپ کا تنہا یہ ووٹ جو ہے آپ کی نجات کا اس لیے سبب بن سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ اپنے مفاد کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے ووٹ اگر ڈالا رب قدیر کی کبریائی کے لیے ڈالا، آپ نے ووٹ اگر ڈالا مدینہ والے کی مصطفائی کے لیے ڈالا۔ حضرات گرامی قدر یہ ووٹ قیامت کے دن آپ کے لیے تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ نے قیامت کے دن میزانوں کے تلنے کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی اعمال اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو کھا جاتے ہیں، اور کئی اعمال اپنی قباحت کے اندر اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تو ہاما کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن حلوت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں بارہ بارہ ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر آج بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے، دائیں بائیں کے کاموں کے ذریعے حضرات گرامی قدر ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ان کی تہجد گزاریاں، جس کے نتیجے کے اندر ان کی شب زندہ داریاں، جس کے نتیجے کے اندر ان کی تسبیحات، جن کے نتیجے کے اندر ان کی تحلیلات، جن کے نتیجے کے اندر اس کا استغفار سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حلوت کے اندر حرام کاری کا ارتکاب کرنے والے لوگ کس منہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر یہی بات جو ہے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، تنہا عقیدہ توحید انسان کے لیے کتنا وزنی ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کی مثال آئی ہے جس کے ہر پلڑے، جس کے تارے نامہ اعمال میں سے ہر وہ عمل برآمد ہوگا جو اس کے لیے تباہی کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے بربادی کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ حضرات گرامی قدر انسان اس بات کو سمجھ جائے گا اب بچنے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یکالک اس کے نامہ اعمال میں سے ایک پرچی برآمد ہوگی۔ حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، حدیث بطاقہ نے ہمیں اس بات کا پتہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر پرچی جو ہوگی جب اس کو دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، دایاں پلڑا پورا کا پورا وزنی ہو جائے گا، گناہوں کے پچھتارے اس ایک پرچی کے مقابلے میں بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ آدمی حیران ہو جائے گا۔ حدیث بطاقہ کے مطابق ایک چھوٹی سی پرچی نے میرے سارے کے سارے برے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا، میرے سارے کے سارے برے اعمال کو ہڑپ کر کے رکھ دیا۔ اس پرچی کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر تنہا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، ان الحکم الا للہ کی بنیاد پہ حکم حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا الحکم للہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا اللہ کی حاکمیت کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کے لیے حاصل کیا، اور انشاءاللہ ہمیں یہ کام پرامن طریقے سے اس ملک میں کرنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ بڑا گھبراتے ہیں، کہتے ہیں شریعت کے نفاذ کی بات کریں، انسان لاپتہ ہو جاتا ہے، انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے، انسان کو تھریٹ کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان پہ شدت پسندی کے لیبل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد اصولی ہے، آئینی ہے، پرامن ہے، دستوری ہے، 73 کے آئین کے مطابق ہے، قرارداد مقاصد کے مطابق ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ وفادار ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں۔ اگر جیے بھٹو کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر نئے پاکستان کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر مسلم لیگ کے لوگ نئے ڈیم نئے پلوں کا نعرہ اس ملک میں لگا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی عملداری کا نعرہ لگانے کا ہم کو بھی حق حاصل ہے۔
ایک عرصہ پہلے یہاں بعض اداروں کے لوگ آئے، انہوں نے میرے سامنے اس بات کو رکھا اور مجھ سے یہ بات کہی، علامہ صاحب آپ بڑی اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر شریعت کی عملداری کی بات کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں حضرت قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کہتا ہوں، حضرت علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق کہتا ہوں۔ انہوں نے اسٹیٹ کو حاصل کیا، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ حاصل کیا۔ اگر اس ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں ہونا تو کہاں پہ نافذ ہونا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہم دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، ادلہ کے ذریعے اس بات کو وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک سیکولر ریاست کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی، انہوں نے جدوجہد اگر کی تھی رب قدیر کی حاکمیت کے لیے کی تھی، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی شریعت کی عملداری کے لیے کی تھی، وگرنہ دلی کا رہنے والا بھی پنجابی بولتا تھا، امرتسر کا رہنے والا بھی ساگ کھاتا تھا، لسی پیتا تھا۔ ہم اس سے علیحدہ کس لیے ہوئے؟ اس لیے کہ اس کا نام بشن سنگھ تھا، ہمارا نام عبداللہ تھا۔ ہم اس لیے علیحدہ ہوئے، اس کا نام جوگندر سنگھ تھا، ہمارا نام عبدالسلام تھا۔ ہم نے یہ جدائی اور بٹوارہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے اور اللہ اکبر کے نعروں کو لگانے والے تھے، اور وہ ویدوں کو پڑھنے والے اور ہنومان کے نعروں کو لگانے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، دکھ کی بات یہ ہے جو اٹھتا ہے وہ جناب والا میاں صاحب کی بات کرتا ہے، جو اٹھتا ہے خان صاحب کی بات کرتا ہے، ان کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے عدلیہ، مجھے یہ بات بتلائیے مقننہ، مجھے یہ بات بتلائیے بیوروکریسی کب تک ان ڈائریکشنز کے اوپر چلے گی جو ڈائریکشن ہمیں مغربی سماج کے اندر مرض کرتے ہیں، وہ ڈائریکشن جو ہماری شناخت کو کھا جاتی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہماری مسلمانیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان کو کھڑا کر دیتی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہمیں قال اللہ و قال رسول کے نعروں کو لگانے سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا لوگ جاہلیت کے ضابطوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جبکہ پروردگار عالم کے قانون سے بہتر قانون کوئی بھی نہیں ہو سکتا؟ حضرات گرامی قدر، پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے تین ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 پارٹی کی پوجا، مسئلہ نمبر 2 برادری کی پوجا، مسئلہ نمبر 3 پیٹ کی پوجا۔ جب تک ہم ان تین چیزوں سے آزاد نہیں ہوں گے اللہ کی حاکمیت کا نعرہ بلند نہیں ہو سکتا۔ معیشت کی گتھیوں کو سلجھانے کے بڑے خواب دیکھے، لیکن ملک معاشی تنزلی کی گہرائیوں اور دلدلوں میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب نہ جانے وہ کون سا قومی خزانے کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، اور 10% پے سلپوں کے اندر اضافے کی باتیں کرنے والے آج 10% پولیس کے اداروں سے اور دیگر محکموں سے ملازموں کی تنخواہوں کو 3 مہینے کے لیے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات، انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا،
اور زمین سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ رزق دینا یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ہے، میں عبد الرب ہوں۔ اللہ رزاق ہے، میں عبد الرزاق ہوں۔ اللہ وہاب ہے، میں عبد الوہاب ہوں۔ میں کیوں رزق کے لیے، میں کیوں چند ٹکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ کر اس کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی اور کی حکمرانی کی بات کروں؟ سورج نے گواہی دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، چاند نے گواہی دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، پتھر نے شہادت دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، درخت نے شہادت دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ انسان یا ایھا الانسان ما غرک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ تو کیوں اپنے رب کی طرف نہیں آتا؟ سورج کتنا اللہ کے حکم کا پابند ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چاند کتنا بڑا حکم کا پابند ہے، لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ہر روز ڈیوٹی کے اوپر نکلتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوں تو ہمیں روشنی بھی نہ ملے، اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوں تو ہم وقت کے اوقات کا بھی پتہ نہ کر سکیں۔ انسان تو 50 سال کا انسان، 60 سال کا انسان، 70 سال کا انسان، تو ہے تیری عقل کے اوپر کہ تو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، احکام الہی کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کی تنفیذ کو نہیں مانتا، پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کو نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات اللہ کی قسم اللہ وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، 40 سال بارش ہوتی رہے، ہریالی والی بارش، فراوانی والی بارش، فصلوں کو اگانے والی بارش، سبزے کو بڑھانے والی بارش، اللہ کی قسم اتنی رحمت والی بارش ہوتی ہے جو 40 برس تک ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک حد کی تنفیذ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی اگر ایک حد کو معاشرے پہ نافذ کر دیا جائے، جتنا معاشرے کو اس سے رحمت ملتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے، رب قدیر کی قسم ہے اتنی 40 سال کی موسلادھار بارش سے بھی اللہ کی اتنی رحمت زمین کے اوپر نہیں اترتی۔ چنانچہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی عمل داری کو اس ملک میں یقینی بنا کے چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کم ہمت بھی ہیں، ہم کم وسائل والے بھی ہیں، ہم کم افرادی قوت والے بھی ہیں، لیکن رب قدیر کی قسم ہے حق ہمارے پاس ہے، سچ ہمارے پاس ہے۔ اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کا قیام یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پرامن جد و جہد کرنا، اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، اس کے لیے ووٹ بینک کو جمع کرنا، اس کے لیے مذہبی جماعتوں کے ساتھ اشتراکی عمل کو کرنا، اس کے لیے دیگر مسالک کی قوت کو مجتمع کر کے سیکولرزم کے مقابلے کے اوپر، لا دینی جماعتوں کے مقابلے کے اوپر ایک قوت کو اس ملک میں اکٹھا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اعمال رمضان کا تسلسل باقی سارے سال میں کس طرح ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج معروضات کو پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ملک کے سیاسی حالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری خیال کیا، اور اس حوالے سے اپنی چند معروضات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم مسلمان بھی ہیں اور آئین پاکستان کے پابند بھی ہیں۔ جمہوریت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، تا وقت کہ امور ملکی کو جمہور کی رائے کے مطابق طے کیا جائے، لیکن جب جمہور کی رائے اللہ کی رائے کے مقابلے پر یا حضرت رسول اللہ کی رائے کے مقابلے پہ آ جائے گی، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے پر اس لیے آمادہ و تیار نہیں کہ 73 کا آئین اور ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کے لیے حضرت قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق اور قائدین تحریک پاکستان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی، پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو لانے کے لیے لوگوں کو قائل کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی جیسی جماعتوں سے برات کا اظہار کر کے ملک کی دینی جماعتوں اور دینی طبقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کے لیے مجتمع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، یہ راستہ مادی اعتبار سے شکست کا راستہ، مادی اعتبار سے خطرات کا راستہ، مادی اعتبار سے کلفتوں کا راستہ، مادی اعتبار سے کمزوری کا راستہ ہے، لیکن ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا، ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے کتاب اللہ کو دیکھنا ہے، سنت رسول ہاشمی کو دیکھنا ہے۔ ہارتا رہوں، پھر ہارتا رہوں، پھر ہارتا رہوں، 10,000 20,000 50,000 لوگوں کو نظام الہی کے لیے قائل کر دوں، یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے، بجائے اس کے کہ قلم کو بیچ کر اور زبان اور ضمیر کو بیچ کے بدارت کو حاصل کر کے کسی پارٹی کا حاشیہ بردار بن جاؤں اور اس دنیا سے 1 کروڑ فر کی زندگی گزار کے رخصت ہو جاؤں۔ اس کے مد مقابل مجھے حضرت علامہ شہید کی یہ بات یاد آتی ہے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہم اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہم۔ حضرت شہید کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جیلوں میں گئے، مقدمات کو جھیلا اور اس کے اوپر پابندیوں کے آرڈر برداشت کیے، زبان بندی کے آرڈر برداشت کیے، لیکن راہ حق پہ گامزن رہے۔ حضرت علامہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقہ یہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، چاہے میرا کوئی بھانجا ہو یا بھتیجا ہو یا بھائی ہو، اگر وہ میاں صاحب کی وکالت کرے یا خان صاحب کی وکالت کرے تو حضرات گرامی قدر میں اس بات کا ہرگز پابند نہیں ہوں، اس لیے کہ میری وفا نہ خان صاحب کے لیے ہے نہ میاں صاحب کے لیے ہے، وفا اگر میری کسی کے لیے ہے رب کے قرآن کے لیے ہے اور کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ کسی کو راستے میں چل کر اس سے اچھے طریقے سے مل لینا، کسی کو کسی میٹنگ کے اندر نظر آنے کے اوپر پرتفاق انداز میں مصافحہ کر لینا، چاہے وہ خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو، اس بات کے امکانات سماجی زندگی میں برقرار رہتے ہیں، لیکن ایک مصافحہ، ایک معانقہ یا ایک نشست اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ ہماری وفا ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، وزارت کو حاصل کرنا یا منبری کو حاصل کرنا، اس کے شارٹ کٹ راستے مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میری نگاہ اگر ہوتی ہے جامع کوثر پہ ہوتی ہے اور شفاعت محمدی پہ ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس راستے کا تعین اپنے لیے کیا ہے، یہ راستہ پرخطر بھی ہے اور اس کے اندر اونچ اور نیچ بھی ہے، یہ راستہ مشکلات سے اٹا ہوا بھی ہے، اور میں نے اسی راستے کو بچلتے ہوئے زندگی کے اندر 3 مرتبہ جادو ٹونے اور خطرناک قسم کے شیطانی اثرات کو بھی سہا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ان تمام ابتلاؤں کو سہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی میرے اوپر شر کے اثرات جو ہیں ان کا ایک حصہ میرے اوپر باقی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شر کے ان اثرات کے درمیان سے اور اس تاریک وادی کے اندر سفر کرنے کے باوجود میری نگاہ اس نورانی نظام کے اوپر ہے، جو نظام انسانوں کو حیات دیتا ہے، جو نظام انسانوں کو فلاح دیتا ہے۔ وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی یا بے نشات انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر، علاج ہماری انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کا اگر کہیں پر ہے تو رب قدیر کے قرآن میں ہے یا کالی کملی والے کے فرمان میں ہے، اور ہم نے انشاءاللہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ڈائیکاٹمی کو پیدا کیے بغیر، داخلی تضاد کو پیدا کیے بغیر اور انفرادی کنفلکٹ کو پیدا کیے بغیر یہ کوئی بات نہیں کہ ممبر رسول کے اوپر تو اللہ کی بات کروں لیکن کوچہ سیاست میں خان صاحب یا میاں صاحب کی بات کروں، یہ کوئی بات نہیں کہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو کر تو میں الحمدللہ رب العالمین کہوں اور کوچہ سیاست میں خان صاحب یا میاں صاحب کی نوکری کروں۔ میری نوکری، میری وفاداریاں، میری غلامی اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔